مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا اصلی نام محی الدین احمد تھا، ہندوستان کی تحریک آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف مفسر قرآن تھے بلکہ ایک جید اور صاحب طرز ادیب تھے۔ علاوہ ازیں وہ ایک عظیم صحافی بھی تھے۔ انہوں نے صحافت کے حوالے سے بھی اپنے نفوذ چھوڑے ہیں۔ 11 نومبر 1888 کو ان کا یوم پیدائش ہے۔ ان کی ولادت ہندوستان میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 22 فروری 1958 کو دلی میں ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ان کی جو قربانیاں ہیں اس کی مثال بہت ہی کم لیڈروں کے درمیان نظر آتی ہے۔ خاص طور سے آج ہمارا ملک 75ویں آزادی کی سالگرہ منا رہا ہے، تو جن لوگوں نے آزادی کی تحریک میں قربانیاں دی تھی ان کو جو یہ موجودہ حکومت ہے اس نے بڑی حد تک فراموش کر دیا ہے۔ پی آئی بی کی طرف سے، پریس انفارمیشن بیورو کی طرف سے ایک نمائش اس کے دفتر میں جو لگائی گئی تھی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ مولانا آزاد کی تصویر جو ہے سب سے بیک برنر پر تھی، اور جیسے پنڈت نہرو کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اسی طرح مولانا آزاد کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ مولانا آزاد جو ہے تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے، وہ آخر دم تک اس کے مخالف رہے، جبکہ گاندھی جی، پنڈت نہرو، سردار پٹیل اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اور مولانا آزاد نے یہ بات کہی تھی، انڈیا مینس فریڈم جو ان کی کتاب بعد میں شائع ہوئی، 30 جو اوراق ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں کانگریس کا صدر ہوتا اس وقت، یعنی وہ 1940 سے 1945 تک کانگریس کے صدر رہے، لیکن جب یہ قرارداد پاکستان سامنے آئی تو اس وقت وہ کانگریس کے صدر نہیں تھے، تو میں اسے کانگریس میں منظور نہیں ہونے دیتا اگر میں اس کانگریس کی صدارت پر فائز ہوتا۔ تو اسی حوالے سے آج مولانا آزاد کی کیا معنویت ہے، کیا اہمیت ہے، اور انہیں کس طرح سے فراموش کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق مرکزی وزیر، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر رحمان خان صاحب، جو خود ایک دانشور ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے، اور ہندوستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ حکومت وقت میں بھی شامل رہے، وہ مختلف حکومتوں میں شامل بھی رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے رحمان خان صاحب، السلام علیکم، آپ کا اس پروگرام میں وعلیکم السلام، استقبال ہے، سالار کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ آپ ہمیں بتائیے، ہاں آپ ہمیں یہ بتائیے، اس بات پر روشنی ڈالیے کہ آج مولانا آزاد کی کیا معنویت ہے، اور کس طرح جو موجودہ حکومت ہے، سابقہ حکومت ہے، انہیں اتنی وہ اہمیت نہیں دی، یہ موجودہ حکومت تو بالکل ان کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد ایک مدبر اور ایک بہت بڑے دور اندیش عالم دین بھی تھے اور سیاست دان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اصولوں کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی، اور وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کہ جو بھی صف اول میں لیڈر تھے ان میں ایک ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ موجودہ حکومت مولانا ابوالکلام آزاد کے کنٹریبیوشن کو اگنور کر رہی ہے، اور ان کو یہاں تک کہ ٹیکسٹ بک میں بھی ان کا نام ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ جو سیاستدان آج کی حکومت ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تاریخ کا جو اصل مقصد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ مولانا آزاد ایک بہت دور اندیش تھے اور حب وطن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک کے لیے قربان کر دیا، اور وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے وہ صحیح راہبر تھے، مگر افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان ان کو نہ سمجھ پایا۔ جذبات میں آ کر پاکستان کے جناح جو محمد علی جناح کی کہیں نہ کہیں ان کے اوپر زیادہ اعتبار کیا، مولانا آزاد پر نہیں۔ مولانا آزاد ایک عالم دین تھے، جمعیت العلماء ہند کے ایک بانی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو کی صحیح رہنمائی کی، اور مسلمانوں کو آخری دم تک انہوں نے یہ
یہ نہیں مانا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہونا چاہیے. وہ ایک ہی کانگریس کے ایسے لیڈر تھے جو آخری دم تک، مرتے دم تک انہوں نے پاکستان بننے کا جو پاکستان کے خلاف تھے، ملک کے بٹوارے کے خلاف تھے. کاش اگر ان کی بات مان لی جاتی تو ہندوستان کا نقشہ اور مسلمانوں کا ہندوستان میں جو مقام ہے اور الگ رہتا تھا. ان کی بات کو نہیں سنی، مگر ان 70 سالوں میں حکومت تو ان کو بھول گئی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی ان سے دور ہو گیا ہے. ان کے جو مسلمانوں کو انہوں نے مشورے دیے تھے، جس طرح سے یہاں مسلمان ہندوستان کو اپنانے میں کس طرح رہنا چاہیے، وہ سب مسلمان ہندوستان کا مسلمان وہ بھول گیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہر وقت یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان اقلیت نہیں ہے، وہ مائنارٹی نہیں ہے، وہ ملک کا دوسری بڑی اکثریت حکومت، یعنی ہندو اکثریت ہے اور دوسری بڑی اکثریت مسلمان ہیں ہندوستان میں. اگر وہ فلسفی کو لے کر ہم آگے بڑھتے تو ہمارے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہندوستان کے مسلمانوں میں. وہ آخری دم تک کہتے کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے. اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے تقریروں میں اپنے جو بھی مسلمانوں سے جب ایڈوائز کرتے تو وہ کہتے کہ تم ہرگز اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ آپ کی جو ہندوستان کی حکومتوں میں یا ہندوستان میں آپ کے بغیر ہندوستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ ان کی جو مسلمانوں کے لیے ایڈوائس تھی، مگر آج ہم مسلمان ان کو فراموش کر دیا ہے. مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کون تھا. اب اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے جو ہمارے لیڈرز ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، سردار پٹیل ہیں، ان کے لوگ جن کے لیے انہوں نے کام کیے، جس طبقے سے وہ آتے تھے، وہاں ان میں ان کے ہیرو بنے ہیں. مگر آج مولانا آزاد کو جب مسلمان ہی فراموش کر بڑی دیے حد تک ہیں، فراموش کر دیا گیا ہے، ہاں کر حکومتی دیا سطح پر گیا بھی ہے. فراموش کر دیا گیا ہے. آپ کہنا جی یہی چاہ رہے ہیں جی نا، مسلمانوں جی نے بھی فراموش کر دیا ہے. میں ایک کنٹروورشل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ مولانا آزاد جو ہے تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. مسلمان جب یہاں سے ہجرت کر رہے تھے، پاکستان کی طرف رخ کر رہے تھے، تو جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے رہ کر وہ للکار رہے تھے کہ یہ تمہارا لال قلعہ ہے، یہ تمہاری تاج محل ہے، یہ فلاں بلڈنگ ہے، یہ تمہاری جو تاریخ ہے، زرین تاریخ ہے، آپ اس کو بھول رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، اور پاکستان میں بہت برا حشر ہوگا. لیکن آج جو صورتحال ہے، جو اس وقت جو صورتحال تھی، آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، تو ان کی جو پیشن گوئی ہے وہ جو ہے، یعنی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ مسلمان محفوظ رہیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کے حوالے سے، وہ انتہائی مخدوش ہے. یعنی انسیکیورٹی کا جو وہ ہے معاملہ ہے مسلمانوں میں بہت بڑھ گیا ہے. دیگر جو ہے طبقات میں بھی بڑھ گیا ہے، دلتوں میں بھی بڑھ گیا ہے، کرسچنوں میں بھی بڑھ گیا ہے، سکھوں میں بھی بڑھ گیا ہے، لیکن مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ فرقہ وارانہ جو صف بندی کی سیاست ہے، یہاں کے حکمرانوں کو، حکمران جماعت کو ایک بہت ہی آزمودہ نسخہ نظر آ گیا ہے کہ ہندو مسلم کر کے ہم اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ. تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ یہ میں نے جو بیان کیا آپ کے سامنے، جو بیانیہ ہے جامع مسجد. دیکھیے مولانا آزاد مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو اقلیت تصور کیجیے. آپ دیکھیے یہ پرسپشن ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو کمزوری ہوتے جاتے رہیں. یہ ایک المیہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم 47 کے بعد، پارٹیشن کے بعد ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے، اور ہم خاص کر شمالی ہندوستان میں مسلمان بہت کمزور اپنے آپ کو سمجھنے لگے. یعنی کہ اس وقت کے جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے لیڈرز تھے، انہوں نے صحیح رہنمائی کی. مولانا آزاد کی جو ایڈوائس تھی مسلمانوں کے لیے کہ آپ یہاں اپنے آپ کو اقلیت مت سمجھیے. یہ دیکھیے اس میں بہت بڑا راز ہے.
مورال آپ کو عقلیت سمجھتے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں. آپ یہ تصور کریں کہ ہم اتنی بڑی آبادی ہے، ہم کیسے اقلیت ہو سکتے ہیں، ہم اکثریت ہیں. تو آپ میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انصاف پوچھنے کا طریقہ آپ سیکھتے ہیں. تو وہ سب مولانا آزاد کی جو بھی ایڈوائس تھی، نصیحت تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس وقت پر ہندوستان کے مسلمان سیریس نہیں لیے. وہ ہندوستان اس بگننگ میں وہ ہندوستان کی ترقی میں بہت کم حصہ لیے. یعنی اقلیت سمجھ کے، مجبور سمجھ کے ہمارا ہندوستان کی ترقی میں ہمارا کنٹریبیوشن بہت بالکل بھی کم نہیں کے رہا. برابر تھا. تو ہم کسی بھی حالت سے ہم یہ کرنے یہ اپنا وقار نہیں رکھ سکے ہندوستان میں. تو کمزور سمجھتے سمجھتے ہم کو کمزور بنا دیا گیا. تعلیم کے میدان میں ہم پوری ہمارا ڈپینڈنس گورنمنٹ کے اوپر ہوا. ہم یہ سمجھتے تھے گورنمنٹ ہم کو ہر چیز دے گی. یہ گورنمنٹ کو ہم نے ایک پرووائڈر سمجھتے ہوئے ہمارے بہت اچھے برسوں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے، ہم گورنمنٹ سے توقع رکھ کے ہم نے کمزور ہو گئے. اس میں آپ کا بہت کہنا سا ہے کہ گورنمنٹ پہ تکیہ کر کر ہم نے جو ہے تو نقصان کیا اپنا. نہیں، وہ سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کے ہوا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہم تکیہ کرے. کوئی قوم گورنمنٹ کے اوپر اتنا تکیہ نہیں کی جتنا کہ مسلمان کیا. جی جی جی. اچھا، میں ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں، آخری سوال کی طرف آتا ہوں کہ مولانا آزاد جیسا کہ ایک بڑے عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، اس کے علاوہ یعنی وہ ہمہ جہت پہلو ان کی شخصیت ہے. وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے صحافی بھی تھے. انہوں نے الہلال اخبار نکالا، اس کے بعد جو ہے البلاغ نکالا. الہلال کو انگریزی حکومت نے جب بند کر دیا تو البلاغ نکالا، ہفتے روزہ اخبارات چاہیے. اور انہوں نے اپنی ایک زبردست چھاپ چھوڑی. اور ان کی تحریریں پڑھ کر جو ہے بڑے بڑے جو ہے لوگ جو ہے، جیسے علامہ شبلی کا واقعہ آتا ہے کہ علامہ شبلی ان کو جو ہے بہت بڑے جو ہے ایک بزرگ صحافی سمجھتے تھے، بزرگ شخصیت سمجھتے تھے. جب ان کی ملاقات ہوئی پہلی مرتبہ علامہ شبلی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا مولانا آزاد کے صاحبزادے ہیں؟ تو یہ صورتحال کی. تو آپ کا جو اخبار ہے، ہمارے بنگلور سے جو اخبار نکلتا ہے سالار، روزنامہ سالار، جو گزشتہ 50 سالوں سے نکل رہا ہے، اس نے جو ہے کس طرح کے جو ہے کام خدمات انجام دی ہے اور مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے، جنوبی ہند میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے، رہنمائی کرنے میں کیا نمایاں رول ادا کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ ذرا روشنی ڈالیں، الہلال اور البلاغ کے حوالے سے. دیکھیے، یہ تو آپ نے خود کہا کہ مولانا آزاد ایک صحافی تھے. انہوں نے بہت ہی کم عمر میں 14-15 سال کی عمر میں صحافی بنے اور بہت معیاری اخبار انہوں نے شائع کر رہے تھے. یہ بند کیا تو دوسرا شروع کیا، یعنی وہ لگاتار جدوجہد کر کے اپنی صحافت کو جاری رکھا. اور یہ ان کی جدوجہد کا ایک نشانی، ایک یہ شوکیس ہے جو ہم نے ان کی جدوجہد میں انہوں نے کیا. جہاں تک مولانا آزاد کی فلسفی تھی، مولانا آزاد کی دور اندیشی تھی، مولانا آزاد کی جو تھنکنگ تھی، اس کو خاص کر جنوبی ہندوستان میں اور جنوبی ہندوستان کے اردو اخباروں نے اسے آگے لے کے چلا ہے. یعنی ان کی جو فالو کیا ہے. نصیحت فالو کیا ہے، ان کے نصیحتیں جو مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، وہ ہر وقت ہندوستان کے وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لیڈر بھی ہیں، اسی ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں. وہ ایک ایجوکیشن منسٹر انہوں نے پہلے ایک ہندوستان کے فاؤنڈیشن پہلے ڈالا ہندوستان میں. اور کوئی ایجوکیشن منسٹر جو 11 سال تک خدمت کرتے رہے ہندوستان کی، اور انہوں نے جو ادارے تعمیر کیے، ادارے اسٹیبلش کرے، وہ آج سارے دنیا میں مشہور ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ہم فالو نہیں کیے. اسی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مسلمانوں میں یہ جو جو اپسٹی آئی ہے، مشکلات فرسٹریشن ہے آیا ہے. جو ہے، یہ صرف ہمارے مسلمانوں ہی میں کو بہت حد تک ذمہ دار ہیں. جی
تو یہ آج بھی سالار اگر اخبار جو مولانا ہے، جی 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 کہیے فرمائیے. جی مولانا آزاد کا جو فلاسفی تھی کہ ہم کمزور نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک میڈیسن کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں، مسلمانوں کو یہ تلقین دی کہ آپ کمزور مت سمجھیے. اگر آپ کمزور سمجھتے ہیں تو آگے والے آپ کو کمزور کر دیں گے. جی 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 اور یہی ہوا انہوں ہے. نے کہا کہ آپ طاقتور ہیں، جی جی تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھے اور ملک کے تعمیر میں حصہ لے. جی کہیں نہ کہیں اس میں ہم پیچھے رہ گئے، ہندوستان کا مسلمان جی اپنے آپ کو اقلیت سمجھتا جو وہ زیادہ تر اپنی پوری ڈپینڈنس حکومت پہ کر کے اپنے آپ خود کمزور ہو گیا، اور حکومت ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے بجائے ملک سے ہم ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیے، ملک ہم کو یہ کرے گا، ملک کو ہم کو وہ کرے گا، ہم جی کو طاقت دے گا، ہم کو بیجا دولت دے گا. توقعات ہم نے وابستہ کر لی حکومتوں سے، بیجا توقعات ہم نے وابستہ کر یہ لی، یہی بہت سے نتیجہ ہے. توقعات حکومتوں سے ہم نے رکھنا شروع کیا، تو ڈپینڈنس جب ہو جاتا ہے کوئی بھی آدمی، ایک انسان اگر کسی کے اوپر ڈپینڈنس ہوتا ہے تو اس کے اپنے آپ کی طاقت کمزور، اپنے آپ کو کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ سیلف کانفیڈنس جو ہمارا چلا گیا ہے ہندوستان کے مسلمان، ہم نے ملک کی ترقی میں ہمارا کچھ کنٹریبیوشن دوسرے لوگوں جی کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے ہم وہ دوسرے لوگ بھی ہمارے کنٹریبیوشن کو کمزور سمجھتے ہیں. جی جی تو آخری سوال وہی تھا میرا کہ بھائی سالار اخبار جو ہے، جو 50 سال سے زائد عرصے سے مسلسل شائع ہو رہا ہے، اس نے غیر جذباتی صحافت اور تعمیری صحافت کا بیڑا اٹھایا ہے. تو اس حوالے سے آپ سالار کے قارئین کو کیا پیغام دیں گے؟ اس سالار ہم ہمیشہ ہندوستان کے جو اس کے قاری ہیں، اردو پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، خاص کر اردو مسلمان پڑھ رہے ہیں، ان کو ہمارا ہر وقت مولانا آزاد کا جو فلاسفی تھی، ان کا میسیج تھا، وہ ہم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے جانے کی کوشش کی ہے. حال ہی میں میری کتاب میں بھی میں زیادہ تر وہی کہ میرا ہندوستان کا مسلمان جو وے فارورڈ جو میری کتاب پبلش ہوئی ہے، اس میں یہ مولانا آزاد کے جو فلاسفی کے اوپر ہی میں زیادہ وہ کتاب فوکس کیا اس میں شائع کیا ہے. تو مولانا اخبار جو ہے لوگوں کو تک میسیج پہنچانے کا ہے. ہم ہر وقت سالار ایک ایسا اخبار، اردو اخبار ہے جو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے ایک رائٹ ڈائریکشن دیتے آیا ہے. تو انشاءاللہ مولانا آزاد کا جو بھی میسیج جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے، ہم اسے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، اور کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سالار سے بات کرنے کے، سالار ڈیجیٹل چینل سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے جناب رحمان خان صاحب، جن کا کہنا ہے کہ نہ صرف حکومتوں نے بلکہ مسلمانوں نے بھی مولانا آزاد کی خدمات کو فراموش کر دیا ہے. اور مولانا آزاد نے جو مسلمانوں کو ایک نسخہ بتایا تھا، بہت ہی بہترین نسخہ بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. مسلمانوں نے حکومتوں پر تکیہ کر کے اپنے آپ کو کمزور کیا، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہے، اور ہندوستان کی ترقی میں جو رول ادا ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ ادا نہیں کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے بڑی حد تک درماندہ پسماندہ ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم. شکریہ.